پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے ایک مشہور بازار میں ایک ایماندار تاجر رہتا تھا جس کا نام فیض تھا۔ فیض اپنے عہد و پیمان کی پاسداری، دیانتداری اور علم کے لیے مشہور تھا۔ اس کی دکان ہمیشہ لوگوں سے بھری رہتی تھی اور اس کے گاہکوں میں سبھی طبقے کے لوگ شامل تھے۔ فیض کی خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے گاہکوں سے جھوٹ نہیں بولتا، چاہے صورتحال کیسی ہی ہو۔ ایک دن بغداد میں ایک بڑا تجارتی میلہ ہونے والا تھا۔ یہ میلہ سال میں ایک بار ہوتا تھا اور اس میں شہر بھر کے تاجران اپنے بہترین سامان کے ساتھ شرکت کرتے تھے۔ فیض نے سوچا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو فروغ دے سکے۔ اس نے اپنے سامان کی تیاری شروع کی اور اپنی بہترین اشیاء جیسے لباس، خوشبو اور زیورات کو خوبصورتی سے سجایا۔ میلے کے دن فیض نے اپنے سامان کو ایک بڑی گاڑی میں لادا اور بازار کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ لوگ خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں اور میلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فیض کے دل میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب وہ میلے میں پہنچا تو وہاں کی رونق نے اس کا دل باغ باغ کر دیا۔ لوگ اپنی اپنی دکانیں سجانے میں مصروف تھے اور خوبصورت موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فیض نے اپنی دکان سجائی اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آوازیں لگائیں۔ اس کی محنت رنگ لائی اور لوگ اس کے پاس آ کر سامان دیکھنے لگے۔ اچانک ایک غریب آدمی اس کی دکان پر آیا۔ وہ پارانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف کی جھلک تھی۔ غریب آدمی نے فیض سے کہا، اے تاجر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میری بیوی بیمار ہے اور مجھے اس کے علاج کے لیے دوائیں خریدنی ہیں۔ کیا آپ مجھے کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ فیض نے آدمی کی حالت دیکھ کر دل میں رحم محسوس کیا۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، میں تمہیں مدد دوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سی ضمانت ہے کہ تم یہ پیسے واپس کر سکو گے؟ غریب آدمی نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اپنی امانت دوں گا۔ یہ ایک قدیم کتبہ ہے جو میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں پیسے واپس کروں گا تو یہ تمہیں واپس کر دوں گا۔ فیض نے غور سے سنا اور پھر اس کی بات مان لی۔ اس نے اسے پیسے دے دیے اور کتبہ کو امانت کے طور پر لے لیا۔ غریب آدمی نے شکریہ ادا کیا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ چند دن گزر گئے مگر فیض کو غریب آدمی کی کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ فکر مند ہو گیا کہ آیا آدمی اپنی بیوی کی صحت کے لیے دوائیں خرید سکا یا نہیں۔ ایک ہفتے بعد فیض نے سنا کہ غریب آدمی کی بیوی کی حالت بہتر ہو گئی ہے، لیکن غریب آدمی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ فیض نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس آدمی کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اس کی تلاش شروع کی۔ علی کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی شہر کے قریب ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ فیض نے کئی گھنٹے سفر کیا اور آخرکار گاؤں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتا چلا کہ آدمی کی بیوی کی صحت اب کافی بہتر ہے۔ فیض نے آدمی کو پایا جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ عمر نے جب فیض کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک آ گئی۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور کہا، اے تاجر، آپ یہاں؟ میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ میری مدد کے لیے آئیں گے۔ فیض نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری صحت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ پیسے واپس کرو گے۔ عمر نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور کہا، یہ آپ کے ہیں۔ آپ کی مہربانی نے میری بیوی کی زندگی بچائی۔ میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ فیض نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں مدد کرنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ تمہاری امانت میرے لیے اہم نہیں بلکہ تمہاری صحت اور خوشی زیادہ اہم ہے۔ عمر نے حیرت سے کہا، لیکن یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے۔ فیض نے کہا، جو چیز تم نے مجھے امانت میں دی تھی وہ میں تمہیں واپس کرتا ہوں، یہ تمہارا حق ہے۔ عمر نے پھر سے شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی محنت سے واپس آ کر آپ کی مدد کروں گا۔ عمر نے اپنی محنت کی اور ایک چھوٹا سا کھیت خرید لیا۔ اس نے دن رات محنت کی اور جلد ہی اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ وہ فیض کی دی ہوئی مہربانی کو کبھی نہیں بھولا۔ ہر سال وہ اپنی بیوی کے علاج کے لیے کچھ پیسے علیحدہ رکھتا اور باقی پیسوں سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ دوسری طرف فیض کی دکان بھی کامیاب ہو رہی تھی۔ اس کی ایمانداری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔
لوگ اس کے پاس آ کر نہ صرف سامان خریدتے تھے بلکہ اس کی حکمت سے بھی مستفید ہوتے تھے۔ فیض نے اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جہاں وہ نوجوانوں کو علم سکھانے لگا۔ کچھ سال بعد ایک دن فیض کی دکان پر ایک طاقتور تاجر ابو جابر آیا۔ ابو جابر ایک بدعنوان شخص تھا جو ہمیشہ دوسروں کی محنت پر اپنی دولت بڑھاتا تھا۔ اس نے فیض کی دکان کے سامنے آ کر کہا، اے فیض، تمہارے سامان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے دام کم نہیں کرو گے تو میں تمہاری دکان کو نقصان پہنچا دوں گا۔ فیض نے اطمینان سے کہا، میں اپنی اشیاء کی قیمت کم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سامان کا معیار بہت اچھا ہے اور میں کبھی بھی اپنی ایمانداری کو قربان نہیں کروں گا۔ ابو جابر غصے میں آ گیا اور دھمکی دی، تمہاری یہ ایمانداری تمہیں نقصان پہنچائے گی، میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ ابو جابر نے اپنی چالاکی سے ایک سازش تیار کی۔ اس نے اپنے لوگوں کو فیض کے خلاف بھڑکایا اور یہ افواہیں پھیلانے لگا کہ فیض کی دکان میں غلط سامان بیچا جا رہا ہے۔ اس نے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ فیض کا سامان جعلی ہے اور اسے خریدنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ افواہیں سن کر فیض کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی ایمانداری کو چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے طلبہ کو سمجھایا کہ سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ صرف اپنے علم اور محنت کے بل پر ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب خطبہ کا دن آیا تو مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ فیض نے اپنی مضبوط آواز میں کہا، علم وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکالتی ہے۔ علم کی بنیاد پر ہی ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ علم کی مخالفت کرتے ہیں وہ دراصل اپنی کم علمی کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اس کے خطبے نے لوگوں کے دلوں میں نئی روشنی بھر دی۔ انہوں نے فیض کی باتوں کو سن کر اپنے ذہنوں میں علم کی قدر و قیمت کو محسوس کیا۔ خطبے کے بعد لوگ فیض کی دکان پر جانے لگے اور اس کی ایمانداری کی تعریف کرنے لگے۔ فیض کی دکان کی رونق دوبارہ بحال ہو گئی۔ لوگوں نے سنا کہ وہ اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر رہا ہے اور سب نے اس کی مثالیں دینا شروع کر دیں۔ ابو جابر کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے اپنی تمام طاقت کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شہر کے حکمران سے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ فیض کو اس کی ایمانداری کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اس نے حکمران سے کہا، فیض کو شہر سے نکال دیں، یہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ حکمران نے ابو جابر کی باتوں میں آ کر فیض کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ فیض کو ایک دن اچانک گرفتار کر لیا گیا۔ لوگوں نے اس کے حق میں آواز اٹھائی مگر حکمران نے اس کی ایک نہ سنی۔ ابو جابر نے فیض کے خلاف جھوٹی گواہی دینے والوں کی ایک جماعت تیار کر لی اور لوگوں کی حمایت کو کمزور کرنے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی۔ فیض کو قید کر دیا گیا لیکن وہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ سچائی کی فتح ہمیشہ ہوگی۔ قید میں رہتے ہوئے فیض نے اپنے پیروکاروں سے بات چیت کی اور ان کو اپنی ایمان کی طاقت کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ظلم و ستم کبھی بھی سچائی کو مٹا نہیں سکتا۔ اس کے پیروکاروں نے یہ سن کر عزم و ہمت سے بھرپور رد عمل دیا۔ انہوں نے حکمران کے پاس جا کر فیض کی بے گناہی کے حق میں دلائل پیش کیے۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے حکمران پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ فیض کو رہا کرے۔ آخرکار حکمران کو احساس ہوا کہ لوگ فیض کے ساتھ ہیں اور اس کی ایمانداری اور اصولوں کی قدر کرتے ہیں۔ اس نے اپنے غلط فیصلے پر پچھتاوا محسوس کیا اور فیض کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب فیض کو رہا کیا گیا تو شہر میں ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ اس کی عزت و وقار کو سراہنے کے لیے جمع ہوئے۔ ابو جابر کی سازش ناکام ہو گئی اور اس کی بدعنوانی کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی۔ لوگ جان گئے کہ فیض کی ایمانداری کی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فیض نے اپنے علم اور محنت کے بل پر دوبارہ اپنی دکان کو سنبھالا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ مضبوط کی۔ اس کے بعد فیض نے اپنے مدرسے کی تعلیم کو اور بہتر بنایا اور لوگوں کو علم کی روشنی سے آشنا کرنے کا عمل جاری رکھا۔ اس نے ہر ایک کو سکھایا کہ سچائی اور ایمانداری ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور وہ ہر ایک کے لیے ایک مثال بن گیا کہ ایمانداری اور علم کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی۔